جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 28 کی طرف۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم اموات مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 28 ہے آپ کے سامنے کہ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مطلب کہ یہ انسانیت کی طرف بات کر کے ان کی طرف اشارہ، قدرت الہی کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، انسان کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، اسے موت دینا اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے اللہ کی ایسی بہترین ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس ہستی سے کفر کرتے جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں مارنا ہے اور پھر زندہ کرنا ہے۔ The only constant is being in life، آپ کی جو لائف میں ایک جو مقصد ہے، the only constant is being in your life is کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق حقیقی ماننا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، زندہ کیا، کیسے زندہ کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 دن بعد فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے بچے میں آ کر، تو یہ پہلی زندگی ہے کہ بچہ ظاہر ہے کہ ایک بینگ بن جاتا ہے، بچہ کریٹ ہو رہا ہے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں، پھر تمہیں مار ڈالے گا، ظاہر ہے کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، تم دنیا میں آئے، دنیا میں کچھ عرصہ تم نے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت دے دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ڈیفینیٹلی زندہ کرے گا ڈے آف دا ججمنٹ میں۔ اور جب انسان زندہ ہوں گے، ان کا حساب ہوگا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے کفر کر رہے ہو ایسے اللہ سے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے اس اللہ سے؟ مطلب یہ کہ تم پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو، کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی دی، پھر موت دی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو ایسے اللہ سے تم کیوں نظریں چراتے ہو؟ ایسے خالق سے جس کے ساتھ تم نے جا کر ملنا ہے اور اسے ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، دس از اے فیکٹ، اس کے سامنے حساب کتاب بھی دینا ہے، اور وہ تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تم سے پیار کرنے والی ذات ہے، تو اس سے کیسے کفر کر رہے ہو؟ تم سب اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی بات کو تم لوگ سمجھتے ہو، مطلب بوجھ سمجھتے ہو، اس کی بات کو تم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو، حالانکہ اتنا بڑا احسان اس رب نے کیا ہے، اس نے انسانوں کو چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے، ہم یہ امانت لیں گے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا تھا، عہد راست، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر لے آئے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری مدد نہیں کی انبیاء کو بھیج کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نہیں بھیجی، وحی بھیجی ہے ہمارے لیے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، انسان کو علمہ البیان مطلب بولنا سکھایا ہے، انسان کو لکھنا سکھایا ہے، انسان کو پڑھنا سکھایا ہے، اسے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کے باوجود کفر کرتے ہو، اس کے باوجود ناشکری کرتے ہو، پھر چرند پرند یہ سارے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہیں طرح طرح کا رزق دیا ہے، کس بات کا کفر کرتے ہو تم اللہ سے؟ کس بات کا کفر کرتے ہو؟ اور ہمیں بھی اس پوائنٹ پر یہ رک کر سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا رول ہے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی زندگی میں کیسی سروسز دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔